بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت ثوبان بن مجدد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ حمیر سے تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں غلام تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خرید کر آزاد کیا، لیکن وہ اپنی مرضی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے رہے اور آپ کے خادم خاص بن گئے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا شرف حاصل تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسلام کی خدمت میں گزارا۔ آپ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے گہرا علم اور حکمت حاصل کیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی آپ سے جدا ہوتا ہوں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے اور میں آپ کو دیکھے بغیر سکون سے نہیں رہ پاتا۔ اگر دنیا میں یہ حال ہے تو آخرت میں آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کیسے رہوں گا؟ اس پر میں کیسے صبر کروں گا؟ اس پر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ بہترین ساتھی ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی احادیث روایت کی ہیں جو مختلف کتب میں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ احادیث کی تعداد تقریباً 33 ہے۔ ان میں زیادہ تر احادیث عبادات، عقائد اور اخلاق سے متعلق ہیں۔ ایک حدیث میں آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں وفات پائی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال 54 ہجری میں ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شام کے شہر حمص میں واقع ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندگی کا بیشتر حصہ جہاد